تو گویا نکاح کو ڈیپینڈ کر دیا گیا بے کے اوپر اور بے کو ڈیپینڈ کر دیا گیا نکاح کے اوپر. یہ دو معاملے ایک ساتھ کر دینا, یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اب یہ مانیں گے تو وہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں, لیکن ادھر سے آپ کو باغ خریدنے کی مجبوری ہے کیونکہ آپ کا بزنس باغ کا ہی بزنس ہے. اب آپ کہتے ہیں اگر میں باغ خریدتا ہوں تو بیٹی دینی پڑتی ہے, اور اگر میں بیٹی نہیں دینا چاہتا ہوں تو باغ میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تو اب اس مجبوری میں آپ کو وہ استحصال ہونے کا خطرہ ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ رشتہ تو ہمیں ملنے والا نہیں ہے, باغ کے ذریعے سے ہم رشتہ قبول کر لیں گے. آپ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, آپ کے معاشرے میں نہیں, یہاں گجروں کی سوسائٹی میں آج بھی ایسا ہوتا ہے. کیا کہ جی ہم رشتہ دے دیں گے بشرطے کہ تم 3 بھینسیں ہم کو دو گے, اور آج بھی کرتے ہیں. اور وہاں وہ کہتا ہے جی تیار, اور رشتہ لیتے ہیں وہ دودھ پیتے بچی کا ہی. تو ابھی بچی دودھ ہی پی رہی ہے اور وہ کہتے ہیں رشتہ ہمیں دے دو, وہ کہتے ہیں 3 بھینسیں دے دو. اور یہ کوئی پرانے زمانے کی نہیں, آج کے زمانے میں بھی گجروں کے اندر یہ ہوتا ہے. اور یہاں اگر کوئی گجر ہوگا مجھے معاف کریں گے, میں مثال عرض کر رہا ہوں اور کوئی غلط بات نہیں ہے, پورے جموں و کشمیر کے جہاں جہاں بھی گجر ہے سب کے اندر یہ رائج ہے, حالانکہ حرام ہے یہ, لیکن ہے ان کے ہاں رائج. تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بے کو ایک کے اندر کرنے سے منع کر دیا. ہم نے یہ اصول سامنے رکھا اور سامنے رکھے اب اس پر غور کیا گیا. تو غور کرنے کے بعد کیا پتا چلا, یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم ہے اس میں 2 معاملے ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. کیا 2 معاملے؟ کمپنی ہم سے یہ کہتی ہے تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, بہت اچھا ایجنٹ بننے کی اجازت ہے. میں کسی کمپنی کی طرف کہوں گا آپ کا مال میں بیچوں گا, مجھے تنخواہ دے دو. جیسے سیلز مین ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ ایجنٹ ہی ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس میں منع نہیں ہے. لیکن کمپنی ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایجنٹ بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارا کسٹمر بھی بننا پڑے, آپ کو ہماری چیزیں بھی خریدنی پڑیں گی. جیسے ٹھیک ہے, تو آپ ہم کو 2000 روپے دے دو, 1000 کا ہم آپ کو سامان دیں گے, 1000 آپ کا ہمارے پاس فیس ہوگا کا اس کا. تو اس کا مطلب میں کہوں گا ان سے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف کسٹمر مان لیجیے, ایجنٹ نہیں. میں آپ کی چیزیں خرید لوں گا, میں آپ کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا. کمپنی کہتے ہیں نہیں, قبول نہیں. دوسرا آدمی کہتا ہے جی میں آپ کا ایجنٹ بنوں گا, آپ کی چیزیں نہیں خریدوں گا. کمپنی کہتے ہیں نہیں. تو اب آپ کو ایجنٹ بھی بننا ہے, ساتھ میں کسٹمر بھی بننا ہے. کسٹمر لینے والا ہوتا ہے, بیچنے والا نہیں ہوتا, اور ایجنٹ بیچنے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. تو 2 کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا, اعلان کر دیا علماء نے یہ حرام اس حدیث کے نتیجے میں. اب وہ کہتے ہیں صاحب یہ ایسا ہے تو کہا جائے جو قرآن میں لکھا ہے مانا, ایسا ہے تو کہا جائے جو حدیث میں لکھا ہے مانا. اب عام آدمی کو سمجھانا مشکل ہے کہ صاحب یہ ناجائز کہاں سے ہو گیا. بہرحال جب فیصلہ ہو گیا ناجائز ہونے کا, بہت دنوں تک تو وہ زور لگاتے رہے, نہیں یہ جائز آسن یا سے مولوی سمجھوں ہی نہیں, یہ ماں سے چھکیا اصلی تم کہتی ہے سمجھ یا سے نیو کنسیپٹ. بہرحال یہ نیو کنسیپٹ بنا ہوا. جب وہ خوب اچھی طرح سے جب ان کے سامنے بات ہوئی اور اس کے بعد کہا اس سے مسلمانوں کا استحصال ہوگا, مسلمانوں کی رقمیں کھینچی جائیں گی. اور وہی ہوا کہ ہر کمپنی آ کر کے یہاں کے مسلمانوں کی رقمیں کھینچ رہی ہے اور بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر سے بے روزگاری ہے, اور بے روزگاری کے نتیجے میں نوجوان سوچتا ہے چلو اگر جو ہے کاروبار میں بنے, پہلے دیتا ہے ہزاروں روپے ان کو, تھوڑا سا اس کو سامان دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے جناب مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ ہماری کمپنی کو جوائن کرو گے تو کمپنی کو جوائن کرنے کے نتیجے میں آپ کو فی مہینے 50,000 روپے نفع آئے گا. اس کو 50,000 کا خواب نظر آنے لگا. مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو 7,000 روپے دینے پڑیں گے. وہ کھٹ سے اپنے گھر گیا, ایک گائے تھی وہ گائے بیچی, اور گائے بیچ کر کے 12 یا 14,000 روپے کی گائے بک گئی. 7,000 کمپنی والوں کو لیے, 2-4 ہزار سے گھر کا خرچہ چلنے لگا. بیوی کہتی ہے اسے بھائی یہ کیا پروس ہے, وہ کہتے ہیں تم عیش کرو گے آگے چل کر کے. بہرحال 1 مہینہ ہو گیا, وہ کہتا ہے جی وہ 50,000 کہنے لگا آپ کو لوگوں کو ایجنٹ بنانا پڑے گا. اچھا, اس کے بعد ایک ڈبہ پہنچ گیا, کٹ. اس کٹ میں لکھا ہے, ایک ڈبہ ہے اس میں لکھا ہے کار واش. تو وہ بیچارہ گھر میں گائے پالنے والا جس کے گھر میں سائیکل بھی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا اس کار واش کو. اور لکھا ہے میرر واش. وہ کہتا ہے اشن سوچمت ایسا کرو پاؤڈر سے پن چیز سارو. بہرحال یہ کٹ اس کو 3-4 ہزار روپے کا پہنچا. اس میں سے تمام چیزیں اس کے کام ہی کی نہیں ہے. اس میں تھا 100 روپے کا پیسٹ. وہ کہتا ہے میں تو مسواک بھی نہیں کرنا جانتا, تو پیسٹ کہاں کروں گا, وہ بھی 100 روپے کا. بہرحال تو وہ پہنچ گیا. اس کے بعد اس سے کہتا ہے جی وہ 50,000 کی رقم کب میرے پاس آئیں گی. میں کہا آپ کو ایجنٹ بنانا پڑے گا. اب وہ جاتا ہے ایک بار سے بنتا ہے ایجنٹ, ایجنٹ بنو. تو میں وہ کہتا ہے تم کو آ گئے 40,000 کا, مجھے تو نہیں آیا. تو کہا مجھے کیوں پھنسا رہے. اس طرح سے بیچارہ 2-4 مہینے تک تڑپتا رہا. اس کے بعد وہ گائے بھی گئی اور وہ بھی لے کے چلے گئے, ختم ہو گئے.
یہ ایک سادہ مثال ہے. بہرحال جب نئے مسائل دنیا میں آتے جائیں گے تو امت کے ماہرین کھڑے ہو کر کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کے حلال و حرام ہونے کے فیصلے کرتے جائیں گے. اور اس لیے حلال و حرام کے فیصلے کرنا ضروری ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، یہ نامکمل نہیں ہے. یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے. باقی دین جو ہیں وہ تو چند رسموں کے پورا کرنے کا نام ہے. کچھ پوجا پاٹ کرنے کا نام ان کے ہاں دین ہوگا کہ صاحب 2-4 تہوار منا لیے اور شادی کے موقع پر اپنے 2-4 رسمیں پوری کر لی، مذہب ختم ہو گیا. ہمارا دین ایسا نہیں. ہمارا دین اللہ جل شانہ نے بھیجا مکمل، اور مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کچھ چیزوں کی تمام تفصیلات ہم بیان کریں گے، اب کچھ چیزوں کے اصول بتا دیں گے، تفصیلات تم خود طے کرو. کچھ چیزوں کی تمام تفصیلات ہم بیان کریں گے. عبادات کے بارے میں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے قیاس سے تم کوئی عبادت نہیں کرو گے. سجدہ کیسے کرنا وہ ہم بتائیں گے، سجدے میں کیا پڑھو گے وہ بھی ہم بتائیں گے. تم اپنی عقل نہیں لڑاؤ گے اس میں. نماز کے لیے طے کر دیا گیا صاحب نماز یہ ہے، اور اس نماز کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا. جو رکعتیں مغرب میں 3 رکعتیں رکھی گئی اس میں کمی زیادتی آپ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں گے ہے مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، کیا حرج ہے میں 1 رکعت اور پڑھوں گا، اس میں ایک اور الحمد ہوگا، ایک اور سورت ہوگی، ایک اور تسبیح پڑھی جائے گی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ خوشی ہونے جائے گا. نہیں، عبادات کے باب میں تمہیں کچھ نہیں کرنے کا حق ہے. سب کچھ ہم جو طے کر دیں گے، ایک ایک انچ، ایک ایک عمل ہم. اس لیے کہتے ہیں عبادات میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سب چیزیں طے کر دی گئی. کون سی چیز مستحب اور کیسے ہے یہ طے ہے. لیکن معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ نے تمام تفصیلات بیان نہیں کی ہیں. اور اگر تمام تفصیلات بیان کر دیتے میں اس میں کئی الجھنیں پیش آ جاتی. ایک تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی الجھن پیش آ جاتی. میں ایک اور مثال میں بات سمجھانا چاہوں گا. یہاں اس علاقے میں آڑت کا کام ہوتا ہے. آڑت کا کام کا مطلب کیا؟ باغ والا ضرورت مند ہے پیسوں کا. آڑت کا کام کرنے والا کہتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا، جب پھل آئے گا تو وہ پھل مجھے دے دینا. کیا وہ سمجھ؟ اگر حضرت نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں آڑت کا حکم بیان کرتے، عرب کے لوگ جانتے نہیں آڑت کیا چیز. تم کیسے نا پریشان ہے جی کیا وہ حضور ہو، آپ کس طرح بول رہے ہیں اس آمد. حضور نے اس کو نہیں چھڑا. کیوں نہیں چھڑا؟ کیا نبی علیہ السلام اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. کیسے بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرما دیتے، حکم بھیج دیتے، یا تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے، یا حضور کے دماغ میں ڈالا جاتا، یا وہی آ جاتی، وہی غیر مطلوب. اور کس طرح سے حضرت نبی علیہ السلام حکم بیان کر دیتے، اور بیان کرنے کے بعد پھر آگے چل کر لیکن اس بات پر خطرہ ہے کہ کوئی آدمی کہے گا کہ گویا نبی علیہ السلام نے صرف اپنے زمانے کے لیے دین بیان کر دیا، بعد کے زمانوں کے لیے دین بیان نہیں کیا، تو حضور عالمی نبی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نبی نہیں ہے. ادھر سے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور ادھر سے قیامت تک کے لیے حضور حالات مسائل بیان نہیں کر رہے ہیں. تو خطرہ تھا اس بات کا. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام کبھی کبھی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جو آگے چل کر کے پوری ہونے والی ہیں. حضور کے زمانے میں ان کا وہ کوئی نہیں تھا. مثلا گاؤں کے لوگ شاید نہیں سمجھ سکیں کہ شہروں میں مسئلہ ہوتا ہے. اچھا فائر گیپ تھا، وہ بلڈنگوں کے درمیان فائر گیپ رکھنا ہے. فائر گیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب رش ہو جاتا ہے، جب بہت زیادہ گھنی آبادی ہو جاتی ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ صاحب آپ ادھر سے کھڑکی نہیں کھول سکتے. اگر آپ کو اس کا ادھر سے کھڑکی کھولنی ہے تو آپ کو پہلے مکان ادھر نکالنا پڑے گا. مثلا یہ زمین ہے، یہاں تک ایک آدمی کی ہے، یہاں تک دوسرے آدمی کی ہے. اس نے یہاں دیوار کھڑی کی، اس نے بھی یہاں دیوار کھڑی کی. اب اگر کھڑکیاں کھولیں گے تو اس کھڑکی سے ادھر والے کا مکان نظر آئے گا، اس کی کھڑکی سے ادھر والے کا مکان نظر آئے گا. اگر آپ کھڑکیاں کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیچ میں گلی لانی پڑے گی. یہ مسجد یہاں تک ہے، اس مسجد کے ساتھ ادھر والی زمین دوسرے کی ہے. اگر وہ ادھر والا آدمی اپنے مکان کی دیوار اس دیوار کے ساتھ کھڑا کرے گا اور اپنے مکان کی کھڑکی کھولے گا، جو ہی کھڑکی کا دروازہ کھولیں گے نظر مسجد کے اندر آئے گی. اور اگر مسجد والے دیکھیں گے تو نظر ان کے مکان کے اندر جائے گی. اب دروازہ کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال. اگر آپ کہیں گے حرام ہے، ناجائز ہے، تو منع کہاں سے ہوا؟ قرآن میں تو ہے نہیں کہیں لکھا ہوا، اور حدیث میں بھی کہیں نہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں صاحب جائز ہے، مگر جائز ہونے کے نتیجے میں مسجد کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے مسجد والوں کو تکلیف ہوگی. اور چلیے ہو سکتا ہے مسجد والے برداشت کر لیں گے، لیکن مکان جب ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ساتھ ہونے کی صورت میں یہ کہے گا آپ کھڑکی نہیں کھولنا اور وہ کہے گا تم بھی کھڑکی نہیں کھولنا، تو کیا ہوگا؟ ایسی اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آج کے زمانے میں کہا فائر گیپ رکھو، یعنی تم مکان کو ادھر لے جاؤ، تم مکان کو ادھر لے جاؤ، اور درمیان میں گلی چھوڑ دو. تم بھی 5 فٹ گلی چھوڑو، تم بھی 5 فٹ گلی چھوڑو. 5 فٹ گلی چھوڑنے کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی 5 فٹ زمین چھوڑنی ہے، اور اس کو 5 فٹ گلی چھوڑنے کا مطلب اس کو اپنی 5 فٹ زمین چھوڑنی ہے. اور کون آدمی زمین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
یہ ہے وہ مسئلہ جس کو آج کی میونسپلٹی کے قانون میں کہتے ہیں فائر گیپ چھوڑنا. اللہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک دفعہ مسئلہ آ گیا سری نگر میں امیرا قدر میں مسجد آج ماشاءاللہ بہت بڑی کھڑی ہے. مسجد ہدا نئی بنائی جا رہی تھی. سنگ بنیاد رکھنے میں ہم لوگ بھی شامل تھے. جہرحال جب مسجد ہدا نئی بنائی جا رہی تھی وہاں پڑوس والے نے کہا فائر گیپ چھوڑو, دیوار ادھر کرو, 5 فٹ جگہ چھوڑو. اور امیرا قدر میں 5 فٹ بائی 70 فٹ, یہ کتنی قیمتی ہوگی؟ یہ تو لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تک پہنچ جائے گی. مسجد والے کہتے ہیں اگر ہم 5 فٹ چھوڑیں گے جگہ تو مسجد کی جگہ ضائع ہوگی. اور وہ کہتا ہے نہیں صاحب فائر گیپ کا قانون آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ میونسپلٹی والے کہہ رہے ہیں فائر گیپ چھوڑو. اب کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر میونسپلٹی والے بھی کہتے ہیں تل کرنا اسے شرعی فصل تمہوں سے سائن نکلوا تو ہم کیسا. اور ادھر سے وہ کہتے ہیں مسجد کا مقابلہ معاملہ ہے, مسجد کی زمین کیسے چھڑوائیں گے ہم. بہرحال جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ہم لوگ سوچتے رہے حدیث میں کہاں ہو, کیونکہ اس زمانے میں فائر گیپ کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ڈھونڈیں گے حدیثوں کو. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے. اصول حضور نے بیان کر دیے. بخاری شریف میں حدیث مل گئی. حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ پر مکان بنانا چاہتے ہیں, آپ رہنمائی فرمائیں. حضور نے فرمایا 1 مکان اور 2 مکان کے درمیان 12 فٹ کا راستہ چھوڑ دینا. اللہ اکبر. 7 ہاتھ کا راستہ چھوڑ دینا. 7 ہاتھ 12 فٹ بنتا ہے. اس زمانے میں کہیں فائر گیپ کا تصور بھی نہیں تھا. اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے بارے میں حضور بالکل خاموش رہیں گے. نہیں, وہ کچھ نہ کچھ ضرور بیان کریں گے, مگر صرف وہ چیزیں بیان کریں گے جس کے نتیجے میں اس زمانے کے لوگ بھی سمجھ جائیں اور اگلے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہو جائے, اور جس سے اس زمانے کے لوگوں کو کنفیوژن ہونے کا خطرہ ہوگا. اگلے والے لوگ پرائمری اسکول میں پڑھانے والا ماسٹر ہے, اس کو تھیوری سمجھانی ہے. اگر وہ تھیوری بیان کرنے کا اس طرح سے جس طرح سے کالج میں بیان کرنی ہے تو بچے بیچارے سمجھیں گے, تو ناکام استاد ہے وہ. تو اپنے مخاطب کی رعایت کرنا ضروری ہے. قرآن کریم پھلوں کا تذکرہ کرتا ہے, کھجور کا تذکرہ بھی کیا, انگور کا تذکرہ بھی کیا, انار کا تذکرہ بھی کیا. نہ ہمارے سیب کا تذکرہ کیا, نہ یہاں آم کا تذکرہ کیا. وہ بھی تو پھل ہیں خدا کے, مگر ہاں اس لیے کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے سیب اور آم کیا چیز ہے, اس نے اس کو چھڑا ہی نہیں. ٹھیک. ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ صاحب تمہارے قرآن میں طور کا تذکرہ بار بار آتا ہے, ہمارے ہمالیہ کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کیونکہ ہمالیہ کا تذکرہ اگر اللہ تعالیٰ شامل کرتے تو عرب کے سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ پہاڑ کہاں ہے, تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو چھڑا ہی نہیں قرآن. لیکن نہیں میں نے کہا یار تمہارے ہمالیہ کا نہیں, ہمارے پیر بنجال کا بھی نہیں ہے. قرآن کو یہ نہیں ہے صاحب دنیا میں کون سا پہاڑ سب سے بڑا اور کہاں ہے. وہ تو اصل میں طور کا تذکرہ جو قرآن کریم نے کیا وہ اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ اللہ کے دین کے نزول کا واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ سے. طور کا تذکرہ مقصود نہیں ہے. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام یعنی مالیات کے بارے میں اصول بیان فرما دیے. مثلا حضور نے فرمایا کیا من غشنا فلیس منا, جو ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دھوکے کا معاملہ کون کون سا اور کس طرح سے ہوگا یہ ہر زمانے کا الگ الگ ہوگا. حضور نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. الراشی رشوت دینے والا اور مرتشی اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اس زمانے میں رشوت سیدھے کیا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ پیسہ لے لو اور اس پیسہ لینے کے نتیجے میں فلاں کام میرا کام کر دو. یہ تھی سادہ رشوت کی شکل. آج کے زمانے میں رشوت کی ایسی نئی نئی شکلیں نکلی ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن بھی اس وقت نہیں جاتا تھا. ابھی ہم جب راستے میں چل رہے تھے ایک صاحب مجھے فون کر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ جی دیکھیے میں کچھ چیزیں بناتا ہوں اور وہ چیزیں بنا کر کے مجھے مارکیٹ میں بھیجنی ہوتی ہے. کبھی کبھی کچھ گورنمنٹ کے آفس کے لوگ آ کر کے وہ چیز ہم سے خریدتے ہیں, آرڈر دیتے ہیں, اور جب آرڈر دیتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں اس بل میں ہمارا بھی خیال رکھنا. ہمارا خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنے کا بل بنے گا اتنا نہیں, اس سے زیادہ پیسہ اس پہ لکھو. اگر 10 روپے کا بل لکھنا ہے تو 10 روپے کے بجائے اس میں 15 لکھو, اور تمہارے نام پر یہ پیسہ جو 15 روپے وہاں سے نکلے گا 10 روپے تمہارا ہے 5 روپے ہمارا ہے. یہ کہتا ہے اگر میں نہیں لکھوں گا وہ کہیں گے ہم کسی اور سے خریدیں گے. پھر اب میں دوں اور مجھے یہ کرنا پڑے گا تو جائز ہے میرے لیے ناجائز ہے. میں نے نہ خود کھانا ہے لینا, اسی افسر جس دفتر سے یہ بل نکلنے والا ہے اسی دفتر کا افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے تو مجھے کیا پڑے گا؟ تم ہی کھاؤ تم ہی نکالو. تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ہے سوال.
اس طرح کے مسائل اگر نبی علیہ السلام اس زمانے میں بیان فرماتے تو یقیناً اس وقت کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ نے اصول تو بیان فرما دیے، اور ان اصولوں کی تشریح بعد میں ہر زمانے کے سچے صاحب علم لوگ کرتے رہیں گے۔ مثلا حضور نے فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ یہ شخص اسی دفتر کا افسر ہو کر گورنمنٹ کا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے، ذریعہ بنا رہا ہے دکاندار کو۔ اب دکاندار اگر ہاں کر دے گا اور بل بنا دے گا، اس کا مطلب اس نے مدد دی ہے حرام پیسہ وصول کرنے میں، اس کے لیے ناجائز ہے۔ اس طرح سے گویا نئے مسائل دنیا میں آتے جائیں گے، اور ان نئے مسائل کو اس زمانے کے اصحاب علم حل کرتے جائیں گے۔ کچھ چیزیں جائز ہوں گی، بظاہر لگیں گی وہ ناجائز، ایسا بھی ہوگا بظاہر لگ رہی ہوگی وہ ناجائز مگر حقیقت میں ہوگی جائز، اور ایسا بھی ہوگا کہ کہیں کوئی چیز لگ رہی ہوگی جائز مگر حقیقت میں ہوگی وہ ناجائز۔ اور ہر زمانے میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں، آج کے ملازمین اپنا پیسہ جتنی تنخواہ کو وصول کرتے ہیں، اس تنخواہ کو وصول کرنے سے پہلے ان کی مرضی کے بغیر یک طرفہ قانون کی بنیاد پر جی پی فنڈ کا پیسہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی ملازم ہوگا اسے معلوم ہوگا، تو گورنمنٹ نے قانون بنایا، اور یہ کسی غیر مسلم گورنمنٹ، ساری دنیا کے گورنمنٹوں میں، مسلمان گورنمنٹوں میں بھی ہے یہ۔ اور کیوں ہے ایسا اصل میں ملازم کے تحفظ کے لیے ہے۔ اور یہ ملازم کا تحفظ کیسے کرنا پڑا؟ اس لیے کرنا پڑا کہ ایک شخص ساری جوانی گورنمنٹ کی ملازمت میں گزار رہا ہے، گورنمنٹ اس کو پیسہ دے رہی ہے کتنا کہ جس سے تمہارا گھر چل سکے اور جس سے تمہارے جسم کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنی ہم تمہیں پیسہ دیتے رہیں گے۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا تنخواہ۔ تن مانے جسم، خواہ مانے چاہنا، تمہارا جسم جتنا مانگتا ہے بس اتنا ہی ہم تمہیں دیں گے۔ ٹھیک لے رہا ہے یہ تنخواہ، جو ہی یہ ریٹائر ہو جائے گا تو بیچارہ بوڑھا انسان ہے، یہ گورنمنٹ سے کہتا ہے جناب جب تک میں جوان تھا تب تک تمہارے دفتر میں کام کرتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا، مجھے گھر میں بٹھا دیا، میں کھاؤں گا کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کی اولاد ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو اور وہ بیچارے بے روزگار ہوں، تو یہ بوڑھا اور اس کی گڑیا مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس وقت مزدوری کرنے کے بھی قابل نہیں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تو ملازمین نے ایجوٹیشن شروع کر دیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً 100 یا 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ملازموں نے کہنا شروع کیا صاحب ہم کو ایک تو نمبر 1 ہم کو ریٹائر مت کرو، ہم موت تک تمہارے ملازم رہیں گے، موت تک ہمیں تنخواہیں دیتے رہو۔ گورنمنٹ کہتی ہے تم موت تک ہم مزدوری وہاں دفتر چلا نہیں سکتے، بڑھاپے کے بعد پھر تم کیا کرو گے وہاں، تو اس لیے تم سے ہمارا دفتر چلے گا نہیں۔ ملازموں کی یونین کہتی ہے پھر ہماری تنخواہ موت تک چالو رکھو۔ گورنمنٹ کہتی ہے اگر تمہاری تنخواہ موت تک چالو رکھیں گے تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا، پھر جو تنخواہ جو ملازم کام کر رہا ہوگا اس کی تنخواہ بھی اتنی، اور جو گھر میں بیٹھ جائے گا اس کی تنخواہ بھی اتنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رساکشی چلتی رہی، اور یہ رساکشی چلتے رہی۔ اس کے بعد آپ کو شاید ہو سکتا ہے اندازہ یا معلوم ہوگا، ایسے مرحلے میں بعد میں کمیشن بٹھایا جاتا ہے، بھائی فیصلہ کرو ملازموں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ بھی سنو، اور گورنمنٹ کی مجبوریاں کیا ہیں وہ بھی سنو۔ ان تمام پر غور کرنے کے بعد طے کیا گیا ہاں صاحب ملازموں کا معاملہ صحیح ہے۔ جب یہ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو ہم جب ریٹائر کریں گے تو یہ بیچارہ کیا کرے گا اس وقت؟ اس لیے اس ملازم کو بہت بڑی رقم اس وقت مل جانی چاہیے۔ رقم کہاں سے آئے گی؟ طے کیا گیا رقم آدھی لیں گے اسی ملازم کی تنخواہ سے، اور آدھی دیوائیں گے گورنمنٹ سے۔ اب اس ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی رقم اس سے کاٹتے رہو، اور جمع ہوتی جائے گی رقم، جتنی تمہاری رقم جمع ہو جائے گی اتنا ہی گورنمنٹ یہاں سے اپنی رقم شامل کر دے گی، اور شامل کرنے کے بعد پھر تم کو ٹھیک جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو یکمشت تم کو جی پی فنڈ کے نام پر ایک بہت بڑی رقم مل جائے گی۔ آدھی تمہاری دی ہوئی ہے اور آدھی ہم نے یہاں سے دے دی ہے، دونوں ملا کر کے تم کو جب یہ رقم دی جائے گی تو تم کو ایک بڑی رقم ہاتھ میں آ گئی، تم نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو، تم اپنی بچوں کی شادیاں کر سکتے ہو، اور رہا تم اور تمہاری بڑھیا ان کا خرچہ کیسے چلے گا اس کے لیے رکھا گیا پینشن۔ ٹھیک ہے، یہ پینشن کس چیز کا معاوضہ ہے؟ کسی چیز کا، یہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بظاہر کہنا چاہیے کہ پینشن دینا حرام ہے، کیوں؟ کام کچھ بھی نہیں کر رہا، گھر بیٹھ کر کھا رہا ہے، کس چیز کے کھا رہا ہے؟ تو بظاہر لگنا چاہیے یہ ناجائز، مگر کر دیا گیا جائز۔ کیسے جائز کر دیا گیا؟ وہ اصول سامنے رکھنے۔ اس کے بعد پھر جی پی فنڈ، صاحب جی پی فنڈ جائز ہے ناجائز؟ ادھر سے گورنمنٹ نے اس میں خرابی پیدا کر دی۔ وہ خرابی کیا پیدا کر دی؟ تمہاری جمع ہوئی رقم اتنی ہے اور ہم جو اس میں یہاں سے رقم شامل کریں گے اس کا نام رکھ دیا انہوں نے انٹرسٹ، نام رکھ دیا سود۔ تو ہر مسلمان سوچے گا میں سود کیوں کھاؤں؟
اب گویا گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے صاحب آدھی رقم تمہاری ہے، آدھا ہم نے جو دیا یہ یہاں سے ہم نے دیا بطور سود، بطور انٹرسٹ۔ اب یہ انٹرسٹ ہی ہے یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے تمہارے کہنے سے پڑے ہم اس کو انٹرسٹ مانیں گے، ہم اپنا فارمولہ لگا کے دیکھیں گے انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں۔ تم نے اگر کسی چیز کو حرام لکھ دیا تو اس کی وجہ سے ہم حرام نہیں مانتے، ہم خود فیصلہ کریں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب شریعت نے فیصلہ اپنا میٹر لگایا۔ میٹر لگایا کیا؟ پہلے سود کی ڈیفینیشن طے کرو کیا ہوتی ہے۔ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سود اس عقد کا نام ہے، اس ایگریمنٹ کا نام ہے جو دو آدمیوں کے درمیان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس میں ایک آدمی یہاں سے پیسہ دے گا اور معاوضے میں ڈبل پیسہ یا زیادہ پیسہ لے لے گا، تو دو باتیں ہو جاتی ہیں سود میں۔ نمبر ایک، سود ایگریمنٹ کا نام ہے، اور نمبر دو، سود دینے والا سود یہاں سے پہلے پیسہ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں فارمولے جب اس میں لگائے تو وہاں یہ اترا ہی نہیں پورا۔ کیا نہیں اترا؟ نمبر ایک، ملازم اور گورنمنٹ کے درمیان جی بی فنڈ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے یک طرفہ رول بنایا، تو سود کی پہلی شرط ہی ٹوٹ گئی۔ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ بھی سکیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ڈیفینیشن پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سود تب سود بنتا ہے جب دو آدمی مل کر کے معاہدہ کریں، میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، بتاؤ آپ کتنا دیں گے۔ میں بینک میں چلے جاؤں گا، جی اگر میں اتنا دوں گا پیسہ بینک میں، کتنے پرسنٹ دو گے تم؟ 7%۔ اور نہیں فلاں بینک جو ہے وہ تو 12% دیتا ہے، لہٰذا آپ زیادہ کرو۔ یہ جو چکاؤ دکاؤ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں العقد۔ چکاؤ دکاؤ جو ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں عقد۔ وہاں گورنمنٹ نے یک طرفہ طور پہ اعلان کر دیا، صاحب آپ ملازم ہمارے بنیں گے، تنخواہ کتنی تمہیں بولنے کا حق نہیں، ہم نے بنا رکھا ہے رول۔ اس تنخواہ میں سے کتنا تمہیں دیں گے وہ ہماری مرضی، تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ اس تنخواہ میں سے کتنا ہم بند رکھیں گے تمہیں کوئی کہنے کا حق نہیں۔ رول بنا ہوا ہے، تسلیم ہے تو کرو، نہیں تسلیم ہے تب بھی یہ ماننا پڑے گا۔ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط، سود تب سود بنتا ہے جب آدمی پہلے یہاں سے رقم دے اور اس کے بعد وہاں سے اضافی رقم وصول کرے، اور یہاں ملازم یہاں سے کوئی رقم نہیں دے۔ ان دو اصولوں کی بنیاد پر تمام علماء نے فیصلہ کر دیا، جی بی فنڈ پر اضافی رقم جو مل رہی ہے، اگرچہ گورنمنٹ نے اس کا نام سود رکھا ہے مگر شریعت نے وہ سود نہیں۔ ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگا، صاحب آپ لوگ سود کو حلال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بس سود کی آیتیں پہلے سنا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود چھوڑو، اگر سود چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حدیث میں حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود کا لکھنے والا، سب کے سب جہنم میں، اور ایک روایت میں ہے سب پر لعنت۔ ٹھیک، تو یہ حدیثیں اور یہ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں معلوم ہیں، اور ہم کیوں کریں گے سود کو حلال؟ البتہ میں تمہیں ایک مثال بتاتا ہوں۔ وہ کہا جی بتاؤ۔ میں نے کہا فرض کیجئے آپ کا باغ ہے، اس باغ کے لیے آپ کو شخدر چاہیے، شخدر صحیح نہ، آپ کو شخدر چاہیے، جی ٹھیک۔ اب پچھلے سالوں کا آپ کو تجربہ ہے، شخدر جو ہے وہ دھوکہ بھی کرتے ہیں، کئی پیٹیاں اڑا کے بیچ دیتے ہیں، تو اس لیے اس سال آپ نے قانون بنایا، میں شخدر کو 1200 روپے تنخواہ دوں گا، 5 مہینے کے لیے اس کو سلیکٹ کروں گا، ہر مہینے میں تنخواہ 200 روپے ملے گی، ہر مہینے میں 1000 روپے در 10 تنخواہ دی جائے گی، 200 روپے میرے پاس بند۔ جب 5 مہینے کی مدت پوری ہو جائے گی میں دیکھوں گا شخدر صحیح رہا یا نہیں۔ اگر شخدر نے کام صحیح کیا ہوگا، جتنا میرے پاس پیسہ بند ہوگا میں اپنی طرف سے اور اس میں اتنا ہی پیسہ جمع کر کے آپ کو دے دوں گا۔ شخدر آ کر کہتا ہے جناب بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا ملازمت کرو گے؟ جی ہاں۔ 5 مہینے کی ملازمت، اس کے بعد تمہاری ملازمت ختم؟ کہنے لگا جی تسلیم ہے۔ 1200 روپے تمہاری تنخواہ، کھانا پینا ہمارا، 1000 روپے تمہارے ہاتھ میں ملے گا، 200 روپے ہمارے پاس بند رہے گا۔ 5 مہینے کا 200 روپے کتنا بن گیا کہ 1000 روپیہ، اور جس وقت 5 مہینہ گزر جائیں گے، اکتوبر میں جب تمہاری چھٹی ہو جائے گی، اگر تم نے کام صحیح کیا ہوگا تو 1000 میں اپنی طرف سے اور اس میں شامل کر دو۔ شخدر کہتا ہے مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے بتائیے یہ جو شخدر کو یہ 1000 روپے جو علاوہ ملا یہ کیا ملا؟ کو سوچنے پڑ گیا یہ کیا ملا۔ میں نے کہا شخدر نے مطالبہ نہیں کیا یہ؟ جی ہاں۔ یہ مالک باغ خود اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ ہاں تو کیا ہے یہ؟ کہنے لگا میں تو یہ کو تمسن طرف انعام تمس بے کیا ہو، یہی انعام ہے وہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے، تو وہی ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ چیز غرض یہ کہ کبھی کیا سمجھ میں آتا ہے یہ معاملہ ناجائز ہوگا، مگر شریعت پر غور کرنے کے بعد اس کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ناجائز۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں فیصلہ لکھا یہ حلال۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان نے لکھا یہ حلال ہے، سود نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے تھے جی یہ سود ہے،
حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لکھا یہ سود نہیں ہے بھائی، تم کو دکھ رہا ہے سود ہے، وہاں گورنمنٹ نے کھاتے میں لکھا ہے سود ہے، مگر شریعت میں سود نہیں ہے، غرض ہوا ملازموں کا۔ لیکن ساتھ میں ملازموں کو یہ بھی سوچنا ہوگا، میں جو ڈیوٹی دے رہا ہوں، اگر میں نے کبھی جھوٹی لیو لگا کر کے میں نے اگر کسی دن گھر میں بیٹھ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ادت میں سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ باکس بیمار چھسوز آئی میں اسے وہاں تو انہیں لیو کری سے سنکشن کیوں کرو سنکشن کیونکہ میں بیمار ہوں، اور ادھر سے بیمار نہیں، ادھر سے بیمار نہیں ہے۔ یہ جو اس نے لیو پاس کرائی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر، ڈاکٹر بھی مجرم کیونکہ جھوٹی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہ بیمار ہے نہیں، اور یہ شخص بھی مجرم کیونکہ جھوٹی سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، حقیقت میں بیمار نہیں۔ اب جو یہ آگے دے رہا ہے تو آگے کو دھوکہ دے رہا ہے، حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب ان 20 دنوں کی جو تنخواہ یہ لے گا وہ 20 دنوں کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بیمار بتا کر کے یہ تنخواہ اپنے لیے وصول کی۔ آج کے زمانے میں ایک نیا بزنس آ گیا، اس کو کہتے ہیں صاحب شیئر مارکیٹنگ۔ شیئر مارکیٹنگ بہت سارے ہمارے بھائی کو کہتے ہیں یہ نیا کنسیپٹ ہے، نیا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ نام نئے ہیں، حقیقت پرانی ہے، کوئی نئی چیز نہیں، حقیقت اس کی پرانی ہے، اور بہت پہلے اس کے علماء اس کے مسئلے بیان کر چکے ہیں۔ ایک آدمی دکان چلاتا ہے، ایک آدمی دکان چلاتا ہے، اور دکان چلاتے ہوئے دوسرا آدمی اسے کہتا ہے آپ کا دکان اچھا چل رہا ہے، جی ہاں آپ ایسا کریں میرا پیسہ بھی اپنی دکان میں لگا دیں، اور میرا پیسہ اپنی دکان میں لگائیے، اور اس کے بعد پھر جو نفع آئے گا اتنا نفع مجھے دے دیجئے، اتنا نفع آپ کا، آپ کی دکان چل رہی ہے، اس دکان میں آپ کا مال لگا ہوا ہے، مثلا فرض کیجئے 1,00,000 روپے، 10,000 میرا بھی رکھ لو اس میں، اور 1,10,000 کی دکان چلے گی، آپ کی محنت اور آپ کا 1,00,000 روپیہ۔ ایک تو ہے آپ خود پارٹنر ہو اس میں، ایکٹیو پارٹنر، اور ایک ہے آپ کا منی 1,00,000 روپیہ، میرا صرف 10,000 روپے لے لیجئے اور یہ 10,000 اس میں شامل کر دیجیے، کام میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، میں مزدور ہوں، یا میں گھر میں بیٹھا ہوں زمینداری کرتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کتنا نفع دو گے؟ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے یار ایک تو محنت بھی میری، رقم میری زیادہ، اس کی صرف 10,000 ہے، اب میں اس کو نفع کتنی دوں گا؟ وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ میں وہ 8% نفع، اشارہ میں سے 8% کو واقعی کم، افقت بھی علاوہ بان کے ساتھ۔ بہرحال بحث و تمہیز کے بعد آخر میں یہ کہتا ہے کہ صاحب میں 1% نہیں 5% تمہیں نفع دوں گا، 1,00,000 روپے میرا، تمہارا صرف 10,000، میری محنت بھی ہے، تمہارا کچھ بھی محنت نہیں ہے، چلو میں تمہیں 5% دیتا ہوں۔ یا وہ یہ کہتا ہے صاحب 1% لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا ہے تو منظور نہیں، یہ کہتا ہے چلو 80% مجھے نفع دے دو، ٹھیک۔ اچھا صاحب اس دکاندار نے سوچا میرے پاس ایک آدمی آیا، 1,000 اسے مجھے دیا، 1% اس کا نفع، میری دکان 1,00,000 روپے کی چل رہی تھی، اب آج کے بعد یہ دکان چلے گی 1,10,000 کی، تل کے زمانے میں بےنتی دی اسے 100 روپے 8% دبو نفع، لہٰذا اس نے اعلان کر دیا جو آدمی بھی میرے دکان میں 1,000 روپے دے گا اس کو میں 1% دکان میں سے نفع دوں گا، آس بھی آس ہے میون تیرا سے 100، دوسرا کہتا ہے میرا بھی 100 پکڑو۔ بہرحال تو دکان کچھ دنوں کے بعد 10 آدمیوں نے آ کر کے 1,000 روپے دیا، یہ اور بڑھ گیا، اسی طرح سے 100 آدمی جمع ہو گئے تو 2,00,000 کی دکان چلنے لگی۔ اب یہ جو 2,00,000 کی دکان چل رہی ہے تو صورتحال یہ بن گئی، ایک آدمی محنت اس کی، 1,00,000 روپیہ اس کا اپنا، اور باقی جو 1,00,000 روپے ہے وہ لوگوں کا ہے۔ یہی ہے شیئر مارکیٹ۔ شیئر کا مطلب دکان میری چل رہی ہے، کمپنی میری چل رہی ہے، آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیے، اور شامل ہونے کے بعد پھر آپ کا جب پیسہ اس میں آئے گا، جتنا پیسہ آپ کا آئے گا میں یہاں سے اتنا ہی آپ کو نفع دے دوں گا۔ یہ شیئر مارکیٹنگ کو نئی چیز نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ صحابہ نے یہ شیئر مارکیٹنگ کی ہے، کیونکہ نئی چیز نہیں ہے، نام اس کا نئے ہیں، اب کمپنی سسٹم آ گیا، ورنہ اس زمانے میں سیدھے ایک آدمی کہتا تھا کیا کہ صاحب میں جا رہا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، اور اگر کسی کو پیسہ دینا ہو دے دو، بلکہ میں اس کی مثال دوسری بتاتا ہوں آپ کو، شیئرنگ کی۔ اصحاب کہف وہ جو دین پر قائم رہنے والے نوجوان تھے، جن کو اس زمانے کا بادشاہ مشرک بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس زمانے کا بادشاہ ان کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی عجیب بات ہے آج کے زمانے کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے، آج دین پر چلنے والے کو اور دین پر جو زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، اس پہ کبھی کبھی ہمارا ہی ماڈرن مسلمان کہتا ہے تو جو ہے دقیانوسی، کیا مانا دقیانوسی؟ تو بوز مزہ ٹھیک، یہ دقیانوس کو سوچ مچو، دقیانوس وہی کافر تھا جو ان مسلمانوں کو کفر کرانا چاہتا تھا،
تو دقیانوس تو وہ ہیں جو کفر پہ جمے ہوئے ہیں، دقیانوس وہ ہیں جو بے دین ہیں، دیندار دقیانوس ہیں، وہ اسی کی نسل، وہ اسی کے ماننے والے ہیں، تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ غرض یہ کہ وہ جو دقیانوس تھا جو ان کو زبردستی اپنے اوپر سجدہ کرانا چاہتا تھا، وہ بیچارے مسلمان نوجوان جب وہاں سے رخصت ہو گئے اور ایک پہاڑ میں جا کر بیٹھ گئے اور 300 سال تک اسی پہاڑ میں آرام سے سوئے، کروٹیں بدلتے رہے، اور 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہو گئے تو آخشانہ بیل ہے واریہ نندر کیا سکتا بیاس ہے واریہ کہتے صبح شومید دوپہر ونکس واریہ کہتے بیاس صبح چھ رات شومید اخ دو گو پور شومید، بیاس دوسرا کہتا ہے اخ دو اڑا اوڑ دوہا گو، ایک کہتا ہے آدھے دن سوئے، دوسرا کہتا ہے ایک دن سوئے، حالانکہ سوئے تھے 300 سال قرآن کریم میں۔ ٹھیک، قرآن کریم میں ہے۔ بہرحال ایک دفعہ بیان کیا، میں نے کہا سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، انہوں نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور وہ بھی مسجد نبوی میں رات گزارا کرتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، وہ تابعین میں سے ہیں۔ اور اتنا بڑا تابعی ہے کہ بعض دفعہ کچھ صحابہ بھی ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا تابعی تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک صحابہ ہے کہنے لگا یہ ہے کہ ظاہر سکتے، میں نے کہا جی بہت اچھا، کبھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو مثال بتاتا ہوں پھر مجھے بتاؤ یہ کبھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوست بیٹھے ہوئے تھے کئی ہزار میل دور ایک جگہ کرسی رکھی ہوئی تھی، یہ دوستوں سے کہتا ہے یار کہاں انسان چھو نا تیُتھ کئی ہزار میل دور جو کرسی ہے وہ ابھی شام تک یہاں پہنچا دے، کئی ہزار میل دور کی کرسی یہاں کیسے آ جائے گی؟ نہ کہاں کریو سے کوشش آپ سے ساتھ ٹھیک ہے جناب، جب تک آپ کی میٹنگ چل رہی ہے تب تک آپ میٹنگ کرتے رہے، تب تک میں کرسی لے آؤں گا۔ سشون دبن ہے نہ ایم بوٹ ہی گیس آسیں کرسی واس مس یا خود دبنا ٹھیک ہے جناب، جب اس سے پہلے کرسی چاہیے تو میں لا کے دیتا ہوں، انہوں نے کہا کیسے؟ کہا آنکھیں بند کرو، اس نے آنکھ بند کے کھولی تو کرسی آ چکی تھی۔ ہے یہ ہے کہ نظر سے میں یار اسی قرآن حق سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بلقیس کا تخت آنکھ کے میچنے کے درمیان بھی آ گیا بیچ میں، تو کیسے ہو گیا؟ یہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا بھائی، آپ سے اور ہم سے نہیں ہو سکتا۔ معجزہ جو ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ انسان کا کام نہیں، وہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کرامت اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے معجزہ جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ولی کو تو ہی اب خدا بن گیا، وہ نہیں بنتا خدا، وہ اب بھی وہی ہے۔ تو بہرحال حضرت وہ جو 7 نوجوان تھے، ان 7 نوجوان نے دبن ہے وہیں اوڑ دعا شمت یا آخ دعا شمت، فی الحال وہیں اس کو کیا کھن چانوں کے انتظام کرتا ہو۔ ٹھیک، ایک آدمی کو بھیجا انہیں چاند سے سائن خطر کھن، تم ہمارے لیے کھانا لاؤ، سب نے اس کو پیسہ دیا۔ یہ جو سب نے پیسہ دیا اور وہ کھانا لانے کے لیے گیا، یہ شیئر انہوں نے سب نے شیئر کیا، اور ایک آدمی ہاتھ میں سب کا پیسہ آ گیا تو سب کا پیسہ لے کر کے وہ گیا وہاں سے سب کے لیے کھانا لانے کے لیے۔ تو شیئر مارکیٹ تو یہی ہے۔ غرض شیئر مارکیٹنگ اب آج کے زمانے میں آ گئی۔ اب بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں جی یہ جائز ہے تو کیسے، اور ناجائز ہے تو کیسے۔ اس کے بعد اچھی طرح سے غور ہوا تو صاحب دیکھیے شیئر بینک کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک کمپنی قائم کی، ہم لوگوں کو سود پر قرضہ دیں گے اور یہاں سے سود وصول کریں گے، ان کو سود دیں گے، لیں گے، ان سے بھی سود دیں گے اور لیں گے، تو سوری کاروبار چلائیں گے، اور آپ سے کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم نے سود کو حرام کیا، لہذا بینک کا شیئر خریدنا حرام۔ ٹھیک، دوسرا ادارہ شروع آ گیا ادھر سے کہ صاحب انشورنس چلاتے ہیں، انشورنس اسکیم ہے، انشورنس کی کوئی بھی اسکیم ہو، انشورنس چلائیں گے سب ہم۔ اور انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ انشورنس میں لوگوں کو خطرے میں مبتلا کر کے، خطرے کا ڈر دکھا کر کے ان سے پیسہ کھینچ لینا۔ کیسے؟ آپ نے گاڑی خریدی، اب آپ کو ڈر ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے اپنا سارا سامان بیچا اور 12 لاکھ روپے کی بس خریدی، اب وہ سوچتا ہے بس کے ذریعے سے میرا روزگار چلے گا، اور ساتھ میں ڈر ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ڈوب جاؤں گا۔ یہ جو ڈر ہے، اس ڈر کا فائدہ اٹھانا ہے کہ لگا صاحب آپ ہر مہینے ہم کو اتنا پیسہ دے دو، ہر مہینے میں اتنا پیسہ ہمارے پاس جمع کرو، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ساری رقم ہم دے دیں گے آپ کو۔ اب بس والا سوچتا ہے بدم فیرت 100 روپیے
یا شہرت نمازدین کو 5 ساس یا کیا وہ پریمیم جو بھی ان کو رکھا ہوگا، میں اتنا پیسہ دوں گا، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشورنس کمپنی مجھے بہت بڑی رقم دے دے گی، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا، میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو معمولی رقم ضائع ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں. یہ نا انشورنس ٹھیک. اب قرآن کریم میں ڈھونڈیں گے قرآن نے کیا کہا. قرآن نے کہا یا الذین آمنوا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے خمر اور میسر کے بارے میں. میسر کیا ہوتا ہے کہ جوا، جوئے میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے ہم پیسہ ڈالیں گے، یا تو گیا یہ اور یا بہت سارا پیسہ لے کر آئے، یا تو یہ پیسہ گیا اور یا بہت سارا پیسہ واپس آئے گا. لاٹری میں کیا ہوتا ہے، 10 روپے کا ٹکٹ ہم خریدیں گے، 10 روپے کا ٹکٹ خریدنے کے بعد یا تو 1000 کی لاٹری ہمارے نام نکل آئے گی، اور اگر گیا تو 10 ہی گیا، تو گیا اگر تو معمولی گیا، اور جب آئے گا تو 1000 آئے گا. وہ جو آئے گا بہت بڑی، اس کے لالچ میں آدمی یہ 10 پھینک دیتا ہے. اور ادھر سے لاٹری کمپنی والی کیا کہتے ہیں، وہ سکیم بنائیں گے، اور سکیم بنائیں گے 5000 کی سکیم اور 10 روپے کا ٹکٹ، اور اس کے بعد پھر نشانہ رکھیں گے. جس وقت ہماری ٹکٹیں اتنی زیادہ بک جائیں کہ 5000 کراس کر گیا، اس کے بعد ہم لاٹری کا ڈرا کریں گے. اور لاٹری کا ڈرا کرنے میں کیا کریں گے، پہلا انعام 1000، دوسرا انعام 500، تیسرا انعام 250، چوتھا انعام 100 اور 200 روپے پبلسٹی پر. یہ بنایا انہوں نے سکیم. اور اس کے بعد پھر جو ہی 500 کا نشانہ پورا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ڈرا کر دیا. ایک کو ملا 1000، ایک کو ملا 500، ایک کو ملا 250، ایک کو ملا 250. اس طرح سے 200 روپے پبلسٹی پر، 50 روپے چوتھے والے کو، 2000 روپے خرچ ہو گئے، 3000 کمپنی نے خود رکھی. یہ ہے لاٹری. لاٹری والے جو ہیں وہ پیسہ کھینچ لیتے ہیں اور تھوڑا پیسہ جو ہے وہ واپس 4 آدمی کو دے دیتے ہیں، اور عام آدمی سمجھ نہیں پاتا یہ مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک یہی کام کرتی ہے انشورنس کمپنی. 100 گاڑی والوں نے انشورنس کرایا، اور انشورنس کرانے کے بعد 100 گاڑی والوں نے انشورنس کرایا، وہ پہلے حساب دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایکسیڈنٹ ہونے کی شرح کیا ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوا کرتے ہیں کہ 7%. ہم نے کہا ہم 10% مانیں گے، تو 10% ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بہت اچھا. اب ہم جب انشورنس اسکیم بنائیں گے تو ہم نشانہ رکھیں گے 100 گاڑی والوں نے ہمارے پاس اپنی گاڑیوں کو انشور کرایا، 10 گاڑی والوں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کو ہم اتنی رقم دیں گے، 90 گاڑی والوں کی رقم ہم کو مل جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ حساب بنا کر دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بچے گا کتنا اور واپس کتنا دینا ہوگا. تو اب یہ جس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی والے کا، اس کو یہ جو رقم ملے گی وہ کہاں سے ملے گی، وہ دوسرے گاڑی والوں کی طرف سے ملے گی. اور اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو ہماری رقم ضائع ہو گئی، ہماری رقم ضائع کر. تو انشورنس کرنے والا سوچتا ہے یہاں سے میں رقم دوں گا کم، اگر حادثہ پیش آ گیا تو رقم ملے گی مجھے زیادہ. تو اب اسلام نے آ کر فیصلہ کیا انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. بینک میں تو صرف ایک ہی چیز تھی سود، انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. لہٰذا انشورنس کمپنی میں، انشورنس کمپنی اگر آپ سے کہتی ہے ہمارے ساتھ شیئر مارکیٹنگ، یہ ہے مسئلہ. غرض یہ کہ مسائل گمبھیر ہوتے ہیں سامنے، اور اس کے بعد جلدی فیصلہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر آدمی جب اٹھ جاتا ہے تو شریعت میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اسی بنا پر اتنا مشکل معاملہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، خبردار یہ نہیں کہنا اللہ کے نبی نے کوئی چیز حرام کی، میں نے کوئی نہیں حرام کیا، حرام کرنے والا اللہ ہے، میرے ذمہ نہیں رہا. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کریں ہم بازار کا ریٹ متعین کر دیں، چھنا دکاندار لوٹان، بلکہ بعض دکاندار ہے ایسا تو نفع کوتا ہے ہوگا. دکاندار پوچھتے رہتے ہیں، اور پوچھتا بھی بیچارہ جو دیندار ہو، جو دیندار دکان. دینداری جب آتی ہے آدمی کیسے. آج صبح مجھے ایک آدمی فون کر رہا تھا، کبھی کبھی رشک آتا ہے بلکہ خیال آتا ہے یا اللہ اس ماڈرن نوجوان جیسا بھی میں نہیں ہوں، اپنے آپ کے بارے میں خیال آتا ہے. ایک ماڈرن نوجوان مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ جناب مجھے ملازمت ملنے والی ہے. میں نے کہا اب سری نگر کا لڑکا ہے، میں جانتا ہوں اس وقت بھی ماڈرن ہے لیکن نماز پوری پڑھتا ہے، ویسے بالکل زیادہ ہی ماڈرن ہے. اسے کہتا بھی رہتا ہوں یار یہ ماڈرن سے اتارو، اب جب تم نماز بھی پڑھ رہے ہو. کہا لگا ابھی نہیں، یہ فرینک بھی ہے. کچھ دنوں پہلے وہ ہاتھ میں وہ کڑے بھی لگائے تھے اس نے، چنا کر لگا تراموں کے سر تعلیم کے، کہتا 5 گھنٹے یہ سب ناجائز ہیں، سب باہر پھینکنے چاہیے. یہ ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، کانوں میں بالیاں ڈالنا، چینیں ڈالنا، یہ کڑے پہننا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں اور اس میں شرک کا خطرہ ہے. اور ہو سکتا ہے بعض دفعہ کسی آدمی کو ہے کیا سی پورچ لوگ میں ہم سے بین میں قسمت، اگر یہ تصور آ گیا تو
ڈر ہے کہ ایمان سے محروم ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایمان سے خالی ہو چکا ہوں. کہہ رہے اسے اچھا انسان کو تقدیر بنا ہے. تقدیر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. والقدر خیری و شرری کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. بارہ اور نوجوان کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا جی میں سمجھا رہا تھا پوچھنے والا کیا کیا پوچھتا ہے کبھی. اور آج کے اس بے دینی کے دور میں جب حلال و حرام کی تمیز بھی مٹ گئی ہے اس وقت بھی پوچھنے والے ایسی بات پوچھتے ہیں. میں نے اس سے کہا یار شام کو تم فون کرنا, میں شام کو جواب بتاؤں گا, اور ابھی تک اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں آتا ہے اور جا کے کتاب دیکھوں گا. اس نے کہا مجھے ملازمت ملنے والی ہے, میں اوور ایج ہونے والا ہوں, میری ڈیٹ آف برتھ 68 ہے, کاغذات میں 71 لکھی گئی ہے. 71 کی بنیاد پر مجھے ملازمت مل جائے گی, 68 کی بنیاد پر مجھے ملازمت نہیں ملے گی. اب اگر میں ملازمت لوں گا یہ میرے لیے حلال ہوگی یا حرام؟ یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. اور کہا میرے سارے والدین جو ہے وہ بچوں کی ڈیٹ آف برتھ بدل کے لکھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہاں سے پور عمر میں بچہ اپوز بننا ہو, پوری عمر میں بچہ اپوز کز وہر 15 وہر حالانکہ 17 وہر ون سا کزا وان شاید میں 15 ؤری حالانکہ 7 ؤری أمس ون سا تہذ بچی کزا وانس دپان سان بچی کیا 4 حالانکہ وہ 27 سال کی ہے. زندگی بھر 3 سال کھا جاتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہم نے زندگی گزاری 27 سال. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم 3 ؤری میں سے دنیا من زندگی گزارنے کا موقع دیت میں, وہ 3 سال جو تم نے میری نعمتیں کھائی ہیں وہ کس کھاتے میں ڈالیں؟ ماسٹر تشنا ہے آج کام پان لکھنا ہے پتہ یہ بہت مشکلات. مول تشنا ہے ایک جگہ مالی سے زنان کھان تس زنان کا لڑا دپان ہے ژے کڑنا بچہ دارج تک کیا لکھنا تس دپان تی یہ زام بچہ دپان ہے امس 4 ؤری کام لکھنا ون کیاز دپان امس نا بہت پریشانی میں بیوی میں لڑائی ہوگی. بیوی کہتی ہے گۄڈنیتھٕے کیاز ون ات میں سہ ونان ہے ژےٚ کیاز تُہۍ نہٕ مےٚ چھِ بچہ درج کرناوُن ژٕ گٔیکھ پانے تہٕ درٛاکھ بچہ درج کرناونہِ. دپان ہے یہ نو انگلش میڈیم سکول کورمت میں دوٚپ خبر ات ما گژھِ لیٹ تتہِ ما گژھِ ایڈمشن بند. دپان ہے ات کتہِ گژھِ ایڈمشن بند ژےٚ کیازِ کرنو اتھی درج. میاں بیوی میں لڑائی ہوگی جھوٹ بولنے پر. دوبارہ لڑکا یہ پوچھ رہا ہے, کیا پوچھ رہا ہے کہ اگر میں ملازمت لوں گا تو مجھے اس وقت ملازمت مل رہی ہے 71 ڈیٹ آف برتھ ماننے کے نتیجے میں آج مجھے ملازمت ملے گی, اور اگر میں 68 اپنی عمر مانوں گا تو میں اوور ایج ہو چکا ہوں. یہ ملازمت میرے لیے جائز ہے ناجائز؟ اور ادھر سے لڑکا بے روزگار ہے, بے روزگار سشوان دپان آپ کو یاد ہے میں فلانا ہوں, 4 سال پہلے میں نے پوچھا تھا میں بینک میں مجھے ملازمت مل رہی ہے, آپ نے کہا تھا ناجائز ہے. اس وقت سے میں آج تک بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہوں. اب جب میں آج تک بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہوں میں تو تمہیں اگر میں حرام نہیں بجو آج کیا کھیم مجھے حرام میں ونتی جائز ناجائز. اچھا صاحب ٹھیک, اب کیا غور کرنا ہے؟ وہ جو دفتر میں ڈیوٹی دے گا وہ ڈیوٹی میں جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ اس کی ڈیوٹی کا معاوضہ ہے, اس کی عمر کا معاوضہ نہیں ہے. ڈیوٹی میں جو تنخواہ جو اس کو مل رہی ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ اس کے کام کا معاوضہ ہے, اس کی عمر کا معاوضہ نہیں ہے. اگر اس نے کام فٹ کیا تو اس کا معاوضہ اس کے لیے حلال ہو گیا, اور اگر کام وہ فٹ نہیں کیا چاہے وہ عمر کے حساب سے بالکل فٹ کیوں نہ ہو, کام اگر فٹ نہیں کیا تو تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو ایک کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ تنخواہ عمر کا معاوضہ ہے یا کام کا معاوضہ ہے, یہ ہے سوچنے کی بات. اس غرض ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حلال کے فیصلے اور حرام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. تو خیر شیئر مارکیٹنگ میں کیا ہوا کہ جو کمپنیاں جائز کام, ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر دکاندار کا لیزان کسی بینک کے ساتھ ہے اور ہم دکاندار سے سامان لیتے اور خریدتے ہیں تو کیا یہ ہمارا سامان لینا بیچنا جائز ہے ناجائز؟ کہاں سے ہمارا جائز ہے, اس کا لیزان کن کے ساتھ ہے وہ یہ جائز, وہ ہمارا کیس نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ جس کمپنی کا ہم شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی اگر ناجائز کاروبار, وہ کمپنی اگر بینک کے ساتھ لیزان رکھتی ہے, بینک میں پیسہ جمع کرتی ہے نکالتی ہے, اور ہم یہاں سے ادھر سے کام ان کا جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ جائز پیداوار ہے. پروڈکٹیو کمپنی کوئی چیز جو بناتی ہے اور بنا کر کے چیزوں کو بیچتے ہیں. مثلا فرض کیجئے اس علاقے میں یہ بنائے جاتے ہیں یہ بیٹ, تو ایک شخص نے بڑی والی فیکٹری قائم کر دی بیٹ بنانے کی, اور پیسہ چونکہ سارا نہیں لہٰذا اس نے شیئر خریدنے کا ارادہ کیا تو صحیح ہے. اب اگر اس نے کچھ پیسہ بینک میں بھی رکھا ہے تاکہ جب وہ دلی میں یہ بیٹوں کا ٹرک بیچے گا اور وہاں سے وہ پیسہ جب لائے گا تو پیسہ لے کر کے چلنا مشکل, اس لیے وہاں اس کو بینک میں پیسہ داخل کرنا تاکہ یہاں سے نکالنا. ادھر سے کہا میں کیا ہے بینک میں پیسہ رہنا ہی حرام ہے. ٹھیک, بینک میں پیسہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ حرام نہیں ہے. بینک سودی ادارہ ہے, یقیناً سودی ادارہ ہے, لیکن حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا.
جو ہی یہ کہیں گے بینک میں پیسہ رکھنا حرام. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میں دلی سے یہاں پیسہ لے کر جیب میں چل نہیں سکتا, راستے میں ٹرک سے مجھے آنا ہے, ٹرک میں اگر مجھے پیسہ چھین لیا گیا تب, تو اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں بینک میں دلی میں پیسہ لوں گا اور دلی بینک میں ڈالوں گا, یہاں کا بینک پیسہ لے گا. یہاں سے مجھے سامان خریدنے کے لیے دلی جانا ہے, اگر میں پیسہ لے کر کے چلوں گا مجھے خطرہ ہے, یہاں میں پیسہ بینک میں ڈالوں گا, دلی میں جا کر بینک سے پیسہ نکالوں گا. یہ میری مجبوری ہے, مجھے سود وود نہیں کھانا ہے, مجھے پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے یہاں سے وہاں. بتائیے جائز ہے ناجائز؟ یہ ہے ٹھیک. غرض یہ کہ بے شمار حالات ہیں جن حالات کی بنا پر بینک کے بغیر آدمی دنیا میں چل نہیں پائے گا. اور آج کے زمانہ بینک سے اب پیسہ یہ جو ہے یہ چیک اور ڈرافٹ, اس سے آگے بڑھ کر اب تو کریڈٹ کارڈ, تو کریڈٹ کارڈ سے دنیا بھر میں لوگ بزنس کر رہے ہیں. اور کریڈٹ کارڈ سے بزنس کرنا جائز ہے ناجائز؟ کارڈ دکھانا ہے وال سے مدد لچھ سامان یہ کارڈ میں سہ کارڈ پہ ہاتھ مشین میں تراوان تک ٹھیک وان سے کوتا سامان گسی 1 لاکھ روپے کا سامان کارڈ دکھا کر کے واپس آ گیا. گاؤں والا سوچا کہ اچھے تے تو سو کارڈ پوچھ یا پونسے پیوان دینی کارڈ وہ چاہ اچھا پیوان پونس دین تم ڈبل دِوان پتہ سن پائی لگن کا پیر تم پونس کڑی. غرض یہ کہ بینک کے حالات ایسے ہیں کہ جن آج کے حالات ایسے ہیں کہ بینک کو بیچ میں لائے بغیر زندگی گزارنا مشکل, اور اس کے ساتھ ساتھ بینک سودی ادارہ بھی. لیٹرین جائے بغیر چارہ کار نہیں, اس کے بغیر چارہ زندگی گزارنا ممکن نہیں, مگر ساتھ میں لیٹرین میں ناپاکی بھی ہے, تو ناپاکی سے بچنا بھی ہے اور لیٹرین جانا بھی ہے. بینک کو بیچ میں لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اب ہم جب جائیں گے بینک میں اس کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, لہٰذا ہم نے بینک میں پیسہ رکھا. پیسہ رکھنے کے بعد اب وہاں جب سود کا پیسہ جواب میں آ گیا, بینک میں جو ہم نے پیسہ رکھا, اس پیسہ رکھنے کے بعد پھر وہاں سے پہلی کوشش تو ہم یہ کریں گے ہم اس کھاتے میں پیسہ رکھیں گے جس کھاتے میں سود نہیں آتا. بہت اچھا, لیکن بینک والے اس سے بھی پیسہ سود کما لیتے ہیں. وہ ہم کو کہتے ہیں آپ کا کرنٹ کھاتا ہے اور وہیں سے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا, خود وہ اس سے بھی سود کما لیتے ہیں. کیونکہ بینک جو ہے وہ دراصل روپے کا کاروبار کرتا ہے. ایک آدمی اس بینک کے پاس پیسہ رکھے گا, دوسرا آدمی بینک سے پیسہ لے گا, یہ بینک اس کو کہتا ہے آپ ہم سے پیسہ لو 12% سود دینا پڑے گا. اس کو کہتا ہے آپ نے ہمارے پاس پیسہ رکھا ہم آپ کو 7% سود دیں گے, 5% بیچ میں خود کھا جاتے ہیں. تو بینک جو ہے وہ سامان کو نہیں بیچتا ہے, وہ پیسے کو بیچتا ہے. اس سے پیسہ خریدا اس کو بیچا, اس سے خریدا اس کو بیچا, بیچ میں اپنا سود پیدا کر لیتا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج کے زمانے کے بارے میں پوری ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچنا چاہیں گے, اگر سود سے بچ بھی جائیں گے سود کا بخار ضرور پہنچ جائے گا. تو آج سود کا بخار کہیں نہ کہیں سے تو پہنچ ہی جاتا ہے. ملازم بیچارہ ڈیوٹی دیتا ہے, تنخواہ پھر بھی بینک سے لینی ہے, تو سود بخار تو پہنچ ہی گیا. اب جو بینک میں ہم نے پیسہ رکھا وہاں جو سود نکلا, اس سود کو کھانا ہے یا چھوڑنا ہے یا نکالنا ہے. اب شریعت کے ماہرین نے غور کیا, اور غور کرنے کے بعد پھر ماہرین غور کرتے کرتے کبھی بڑے بڑے ماہر بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. مجھے یاد ہے دلی میں سیمینار ہو رہا تھا اور بینک کے انٹرسٹ پر سیمینار چل رہا تھا. عرب کے علماء ایک سائڈ اور یہاں بر صغیر کے 2 بڑے بڑے علماء دوسری سائڈ میں تھے. پاکستان کے اس وقت کے مفتی اعظم حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کے, جو بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے, تو مولانا رفیع عثمانی صاحب دلی سیمینار میں ہیں, اور دوسرے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام تھے. یہ 2 یہاں سے تھے. شام کا ایک عالم جس نے 20 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھی, علامہ محروس قلاجی, اور عراق کا ایک عالم تھا جو وہاں کا سب سے بڑا فقہ کا جاننے والا ہے, 4 فقہ اسے زبانی یاد ہے, وہ وہاں سے. تو محمد المدرس اور محروس قلاجی یہ 2 ادھر سے تھے اور یہ 2 حضرات ادھر سے. وہ یہ کہتے تھے کہ بینک کا سود نہیں نکالنا ہے, اور یہ 2 یہ کہتے تھے کہ بینک کا سود نکالنا ضروری ہے. خیر ہم لوگ بھی چھوٹوں میں تھے تو چھوٹے بچے سن رہے ہیں ان کی بحثیں. بہرحال وہ بحث ہوتے ہوتے اخیر میں صبح سے شام, اور شام ہو گئی تو شام کے اور عراق کے عالم نے مان لیا. آپ کی رائے سے ماننے کے بعد پھر کیا طے ہو گیا کہ ایسا بینک میں جو سود جمع ہوتا ہے, عرب کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں, عرب لوگوں کی ساری دولت یورپین بینکوں میں ہیں, یہودیوں کے بینکوں میں ہیں, اور کہتے ہیں سود حرام, اور اس سود سے وہ اپنی ساری دنیا چلا رہے ہیں. ساری دنیا کی یہودی کمپنیاں مسلمانوں کے رقموں سے ساری دنیا میں فساد بچائے ہوئے ہیں, اور عرب ممالک کے مسلمان کھربوں ڈالر سود کے نہیں لے رہے ہیں ان سے, کیونکہ سود حرام ہے, ہم نہیں لیں گے, اور وہ کھربوں ڈالر کما کر کے دنیا میں اپنی پالیسیاں چلا رہے ہیں. وہی تصور ہے کہ صاحب بینک سے سود نکالنا درست نہیں ہے. اب بینک میں پیسہ ہی مت رکھو, کہ نہیں رکھنا تو ضروری ہے.
وہی ان لوگوں کی رائے تھی. بہرحال جب یہ طے ہو گیا, کیا طے ہو گیا کہ بینک میں جو ہمارا سود چڑھا ہوگا یہ سود نکالنا ضروری ہے. نکالا گیا. اب کیا کرنا ہے سود کو, اب اس پر بحث شروع ہوئی. بہرحال اخیر میں طے ہوا, وہ لمبی بحث آپ کو کیا سنائیں گے. بہرحال اخیر میں یہ فیصلہ ہوا, یہ جو وہاں سے سود کا پیسہ آ گیا, اگر کسی انسان کی ذمے سودی قرضہ ہو, یہ وہاں سے جو سود آیا وہ سودی قرضے کی جگہ دینا درست ہے. حرام گیا حرام کی جگہ, سود گیا سود کی جگہ پر, یہ مسلمان بچ گیا. ٹھیک. اور اگر کسی کی ذمہ سودی قرضہ نہ ہو, اس مسلمان کو اگر انکم ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, تو یہ سود کا پیسہ جو وہاں سے آیا وہ انکم ٹیکس کی جگہ پر دینا جائز ہے, کیونکہ انکم ٹیکس اللہ کا اور اللہ کے نبی کا لازم کیا ہوا ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس گورنمنٹ کا, بالکل گورنمنٹ کا ہے, اور یہ انکم ٹیکس کو سڑک میں لگے گا, ہسپتال میں لگے گا, پولیس میں لگے گا, عدالتوں میں لگے گا. ملک کی ترقی کے لیے انکم ٹیکس استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ اور سے رسول کا دیا ہوا ہم پر لازم نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص انکم ٹیکس نہیں دے گا تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تو وہ مجرم ضرور ہے, لیکن اللہ کے قانون میں وہ مجرم نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دینے والا مجرم, انکم ٹیکس دینے والا مجرم اللہ کے ہاں نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہ بھائی میں نے لازم ہی نہیں کیا تھا, تم نے اگر دیا نہیں تو میں کیسے کہوں گا تم مجرم ہو. میں نے جو لازم کیا تھا اس کا حساب میں چاہیے, وہ ہے میری زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب جس ملک میں انسان رہے گا اس ملک کی ترقی انسان چاہتا ہے اور چاہنی چاہیے. وہاں کی سڑکیں اچھی ہونی چاہیے, وہاں کے ہسپتال اچھے ہونے چاہیے, وہاں کا سارا سسٹم اچھا ہونا چاہیے. اور اس سسٹم اچھا ہوتا ہے تبھی جب سب لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ استعمال کرنے والے جو ہے وہ خرد برد کرتے ہیں, استعمال کرنے والے خرد برد کرتے ہیں, یہ ان کا جرم ہے. لیکن بہرحال ملک کی ترقی میں ہمیں کام کرنا ضروری ہے, چاہے وہ مسلمان ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو, ہر ملک طرح سے چلتا ہے. لیکن یہ ٹیکس گورنمنٹ کا لازم کیا ہوا ہوتا ہے, انسانوں کا لازم کیا ہوتا ہے, اللہ کا لازم کردہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی ٹیکس نہیں دے گا تو اللہ کے یہاں مجرم نہیں. اب یہ مسلمان کہتا ہے میرے پاس جو سود کا پیسہ آیا میں انکم ٹیکس میں دے سکتا ہوں, جواب ہے ضرور دے سکتا. ہو گیا یہ فیصلہ بھی, ساتھ میں طے ہو گیا وہاں کیا, اگر کسی آدمی کو انکم ٹیکس بھی نہیں ہے پھر یہ سود کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دو صدقے کی نیت کے بغیر. تو مجھے یاد ہے وہ دونوں شام کے اور عراق کے عالم یہ کہتے ہیں آپ نے صدقے کی نیت کیوں کاٹا ہے. وہ کہتے تھے نتعجب من علماء الہند کیف یقولون لا نريد ان نتصدق, ہم کا تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں پر, آپ کیوں کہتے ہیں صدقے کی نیت کے بغیر دے دو. دشمن ہو پرکن یہ سودو پہنچی دیو سے غریبان مگر صدقش نیت کر جانا یہ کم چھ بیان لگائی تھی. یہ کیا خدا ونو تو صدقش نیت کر جانا, یہ حضور فرمو صدقہ تو کیا پانے لاگنا تھی صدقش نیت کر جانا. جملہ مجھے یاد ہے نتعجب من علماء الہند کیف یقولون لا نريد ان نتصدق. مجھے یاد ہے مولانا قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, انہوں نے آدھے گھنٹے اس پر تقریر کی. اور وہ تقریر مجھے یاد ہے عربی میں تقریر ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیے صدقہ کرنا عبادت ہے. انہوں نے کہا نام صدقہ عبادت. میں نے کہا ٹھیک. نماز پڑھنا عبادت ہے. میں نے کہا بالکل. نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے نا جس طرح سے اللہ کے نبی نے بتائی. بالکل. اگر اس سے ہٹ کر اگر نماز پڑھیں گے وہ عبادت بنے گی کہ اللہ کا روزہ رکھنا عبادت یقیناً اسی طرح سے روزہ رکھنا ہوگا جس طرح اللہ کے نبی نے کہا. ہاں اگر ابھی کوئی 12 گھنٹے کا روزہ رکھے گا مگر 12 بجے کر شروع رات 12 بجے کر افطار یہ روز ماننا. انہوں نے کہا بالکل نہیں. کہا اسی طرح سے صدقہ کرنا عبادت ہے. ہاں اس صدقے کے لیے کوئی شرط ہے, مال پاک ہونا چاہیے. کہاں اگر یہ ناپاک مال ہے تو صدقے کی نیت کیسے کریں گے. اللہ اکبر. عرب کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بات پسند آتی ہے تو ایک دم اٹھ کر کے وہ یہاں بوسہ لیتے ہیں. مجھے یاد ہے مصر کے بہت بڑے محدث تھے, اس محدث کا نام تھا علامہ زاہد الکوثری. وہ تشریف لائے تھے بر صغیر کا دورہ کرنے کے لیے, اور بر صغیر کا دورہ کرتے ہوئے ہندوستان میں گئے اور پاکستان بھی گئے. پاکستان میں لاہور کے اندر بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی. یہ شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو, اور خواب میں دیکھ کر کے مولانا انور شاہ صاحب نے مجھے فرمایا مولوی ادریس تم کہاں ہو, صبح سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں نے ساری کتابیں تقسیم کر دی ہیں, ایک کتاب تمہارے لیے باقی رکھی ہے, جلدی آ کر لے جاؤ. مولانا ادریس کاندلوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. تو مولانا انور شاہ صاحب اٹھ گئے اور اندر جا کر کے وہاں سے کتاب لے کر کے آئے اور کہا یہ تمہارے لیے میں نے کتاب رکھی ہے. میں نے کھول کر دیکھا تو بخاری شریف تھی. مولانا ادریس کاندلوی کہتے ہیں میں نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے خواب کا. بہرحال کچھ دنوں کے بعد میں لاہور چلا گیا اور لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں مجھے بلایا گیا اور کہا حضرت آپ کو بخاری شریف پڑھانی ہے. اب مجھے یاد آیا شاہ صاحب کے خواب کے ذریعے سے مجھے وہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کہا آگے تم کو بخاری شریف پڑھانے کا کام سپرد ہونے والا ہے. تو لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ میں مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی 17 سال تک.
یہ مولانا ادریس کانلوی لاہور میں تھے، علامہ زاہد الکوثری ملاقات کے لیے آئے، بہت بڑی شخصیت تھے وہ، سیرت مصطفیٰ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مشکات شریف کی شرح ان کی لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور وغیرہ۔ زاہد الکوثری نے طرح طرح کی باتوں میں کہا، ایک بات کہی، کہ اب مجھے تعجب ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا، سال سے میں نے اس پر غور کیا مگر مجھے جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول ہیں، ساری زندگی وہ تمنا کرتے رہے کہ میں شہید ہو جاؤں، ساری زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری، ان کے جسم کے ہر حصے پر نشانات تھے مگر شہادت ان کو نصیب نہیں ہو سکی، اور اخیر میں بسترے پر جب ان کی وفات ہوئی تھی تو روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، یا اللہ ساری زندگی میدانوں میں میں رہا مگر مجھ بد نصیب کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، میں اب چارپائی پر عورتوں کی طرح سے مر رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ زاہد الکوثری کہتے ہیں مولانا ادریس کانلوی سے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کیوں نہیں عطا فرمائی۔ مولانا ادریس کانلوی کا استغفر اللہ استغفر اللہ، خالد بن ولید شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ مجھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ تو مولانا ادریس کانلوی نے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا تھا تم سیف اللہ ہو، تم اللہ کی تلوار ہو، اللہ کی تلوار کو دنیا میں کون انسان توڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے۔ زاہد الکوثری کھڑے ہو گئے اور یہاں پر بوسہ لیا۔ عرب کے لوگوں کی عادت یہ ہے۔ بہرحال دلی میں فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا کہ جب کوئی شخص بینک سے سود کی رقم نکال لے گا تو یا وہ سود کی جگہ پر یہ رقم دے سکتا ہے اور یا انکم ٹیکس کی جگہ پر یہ رقم دے سکتا ہے، یا غریبوں میں یہ رقم تقسیم کرے گا۔ کس نیت سے؟ یا اللہ یہ رقم جن انسانوں کی ہے ان انسانوں کو اس کا ثواب مل جانا چاہیے، اور میں صدقے کی نیت نہیں کروں گا کیونکہ میری ذاتی کمائی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر مجھے بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ ہاں آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن کس چیز کا ثواب ملے گا؟ اعمال دو قسم کے ہیں، کبھی تو کسی کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور کبھی حرام سے بچنے پر ثواب مل جاتا ہے، حرام سے بچنے پر ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نجی ضرورت پوری کرے، اپنی نجی ضرورت پوری کرے، اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ تو صحابہ کا تعجب ہے، حضرت نجی ضرورت پورا کرنے پر صدقے کا ثواب کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ جو نجی ضرورت، سمجھتے ہیں نجی ضرورت، اس نجی ضرورت کو اگر یہ حرام جگہ پر پورا کرتا تو عذاب ہوگا، بالکل کہ جب حلال جگہ پر پورا کیا ثواب ہوگا؟ جی، تو گویا حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں الکف عن الحرام، سب سے اونچے درجے کا تقوی حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ جب ہاتھ میں حرام پیسہ آ گیا کہ یا اللہ میں یہ کھا سکتا ہوں، ساری دنیا کھا رہی ہے سود، میں بھی کھاؤں گا، کون پوچھے گا؟ پھر بھی کہتا آپ کا ڈر ہے میں نہیں کھاؤں گا، اس آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نہیں کھاؤں گا، ورنہ اتس مجھ سے 10,000 روپیے میں صبح یا فون کرا سوئل رات ہے 2,000,000 روپیے میرے سود جمع کے میں ات کیا کرو بس پانس کیا نہیں کھاؤں تھا یہ مکر سبحان اللہ۔ چلو اب بھی کوئی نہ کوئی مسلمان بھائی ایسا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکر اور یہ حرام ہے، یہ حص جب واقعی یہی ہے ایمان کی حص۔ تو بزرگوں، بینکوں میں جو رقمیں رکھی جا رہی ہیں ان رقموں سے جو سود نکل رہا ہے وہ سود بینک میں چھوڑنا جائز نہیں، اس کو نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد آخری چیز وہ ہے جہاں میں نے عرض کیا کہ وہاں کہاں پر خرچ کرنی ہے۔ دنیا میں آدمی مالیات کی جس شعبے میں ہو، چاہے وہ ملازمت کرتا ہو، چاہے وہ زمینداری کرتا ہو، چاہے وہ باغبانی کرتا ہو، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، اور چاہے وہ مزدوری کرتا ہو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے حلال کہاں ہے اور حرام کہاں ہے۔ اور اگر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر انسان کھا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر آدمی کی چاہت یہ ہوگی میرے پاس مال آنا چاہیے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، اسی بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور اسی بنا پر جب آدمی دوسرے کا پیسہ دھوکہ دے کر، ظلم کر کے، ستا کر کے، فریب میں لا کر کے اگر دوسرے کا پیسہ کوئی کھا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، اور مقدمہ پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں باغ میں جو کنواں ہے وہ میرا ہے۔ اس باغ والے کو بلایا گیا، حضور نے کہا یا رسول اللہ یہ کنواں میرا ہے۔ حضرت اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کنواں میرا ہے، باغ اس کا ہے، حصے میں میرے میں آیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا گواہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ نہیں ہے۔ حضور نے ان سے فرمایا تم قسم کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں قسم کروں گا کنواں میرا ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسم کھائے گا کنواں لے جائے گا، کنواں میرا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جو جھوٹی قسم کھائے تاکہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوں گا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر کے دوسرے کا مال حرام ہے۔
क़यामत के दिन में एक इंसान हाजिर होगा, नमाज़ें भी होंगी, रोज़े भी होंगे और बहुत सारे, लेकिन उसके बाद फिर ये शख्स जब पहुँचेगा तो चूँकि किसी का माल उड़ाया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ पहुँचाई होगी, तो अल्लाह ताला शान इसकी नमाज़ों को, इसके रोज़ों को, इन एक एक चीज़ को दूसरों को देते जाएंगे और रखीर में खाली हो जाएगा। हराम माल जब इंसान की ज़िंदगी में आता है, उस हराम माल की वजह से नमाज़ों की रौनक ख़त्म हो जाती है। आज बकसरत ये सवाल आता है कि जी नमाज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, नमाज़ पढ़ने में लुत्फ़ नहीं आता। उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये आँखों की हिफाजत नहीं हो रही है, इसलिए नमाज़ पढ़ने में लुत्फ़ नहीं आता, और दूसरी वजह पेट के अंदर जो चीज़ जा रही है वो हलाल नहीं है, इस वजह से नमाज़ के अंदर लुत्फ़ नहीं आता। हदीस में है, हज़रत नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तुम्हारा पेट फटेगा, और वाकई सबसे पहले पेट फटता है, और सबसे ज़्यादा बुरी बदबू इसी से आती है। शायरी ने लिखा, इंसान के पेट फटने पर ऐसी बदबू आती है कि अगर वो जिंदा होता तो क्या जी अज़ाब कब्र तो झेलना आसान है, मगर ये पेट की बदबू झेलना मुश्किल है। जो जिनाकार इंसान हैं, उन जिनाकारों को जब जहन्नम में डालेंगे तो जहन्नम में डालने के बाद फिर जहन्नमी कहेंगे ये जहन्नम की आग झेलना ये हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इन जिनाकारों की पेशाब की जगह से ऐसी बदबू आती है कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती। जिनाकारों की शर्मगाहों से ऐसी बदबू आएगी कि जहन्नम वाले कहेंगे जहन्नम की आग कम दर्जे की तकलीफ देने वाली, ये बदबू ज़्यादा है। अगर कोई कहेगा ये बदबू से क्या होता है, तो जवाब ये है कि जब कहीं कुत्ता मरा हुआ होता है उसके पास खड़े होकर देखिए, बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बल्कि एक किताब में तो ये भी लिखा है, इंसान अपनी बदबू बर्दाश्त कर लेता है, वो बुरी नहीं लगती, ये अल्लाह की नेमत है। अगर ये अल्लाह की नेमत है, बहरहाल क़यामत के दिन ये इंसान जो हराम पैसा खाता है, उस हराम पैसा खाने के नतीजे में क्या होता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। बंदा करता है या अल्लाह या अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरे पेट में हराम गज़ा, तेरे जिस्म पर हराम के कपड़े, मलबसो हराम व माकलू हराम व मशरबू हराम, खाना भी हराम, पीना भी हराम, कपड़े भी हराम, ना युस्तजाब, कैसे तुम्हारी दुआ कबूल हो सकती है। तो अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल, इसलिए आदमी ज़िंदगी के जिस शोबे में होगा समझ लेना चाहिए इसमें हलाल कहाँ और हराम क्या है। हराम से बचना एक मुसलमान का ईमानी फरीज़ा है और दीन बचाने का, वरना तो ऐसा हो सकता है कि इबादत कामिल हैं और उधर से हराम से आदमी बच नहीं पा रहा है और वह हराम उन इबादत की तासीर को भी ख़त्म कर देने वाला है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।